السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 96 کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے نیچے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھا تھا۔ آریان خانزادہ بیڈ پر تکیے کے ساتھ نیم دراز بیٹھا تھا۔ اس کی ٹانگیں بالکل شل تھی، بے حس و حرکت۔ آریان خانزادہ اپنی سبز آنکھیں سیاہ کیلنڈر پر جمائے ہوئے تھا جو اس کی قید کو جہنم سے بدتر بنائے ہوئے تھا۔ وہ گھنٹوں اس کیلنڈر کو دیکھتے سوچتا، اگر یہ کیلنڈر نہ ہوتا تو شاید قید بہتر ہوتی۔ کیا سچ میں 5 سال بیت چکے ہیں؟ وہ یہ سوال نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ کر رہا تھا۔ روز ایک امید ہوتی اذلان سکندر کچھ تو ایسا کہے گا جو اسے جینا سکھا دے۔ ہاں، 5 سال گزر چکے ہیں۔ وہ آریان کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ کیسے گزرے یہ 5 سال؟ وہ سیاہ کیلنڈر کو مزید غور سے دیکھنے لگا۔ ویسے ہی گزرے جیسے باقی سال گزرے ہیں، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اذلان نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ کیا وہ یقین کر رہا تھا کہ 5 سال گزر چکے ہیں؟ یہ ناممکن تھا۔ اسے توڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اذلان سکندر اچنبھے کا شکار نہیں تھا۔ اسے یقین تھا وہ ایک عام قیدی نہیں تھا جو یوں وہ چند مہینوں میں ہی ٹوٹ جائے۔ قیامت تک کا انتظار کرنا تھا آریان خانزادہ کو توڑنے کے لیے۔ قیامت تک کا انتظار کرنا آریان خانزادہ کو توڑنے کے لیے۔ تم بتاؤ جیکے، تمہارے یہ سال کیسے گزرے؟ اذلان سکندر اب فرش پر لیٹ چکا تھا، بازو سر کے پیچھے باندھے وہ اب آریان کو دیکھ رہا تھا۔ میں جیکے نہیں ہوں۔ میں آریان کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ اذلان سکندر ہنسنے لگا۔ اب اسے توڑنا اتنا بھی مشکل نہ تھا۔ تم جیکے ہی ہو، یقین نہیں آتا تو تمہیں تمہارا چہرہ دکھاؤں؟ اتنی بے حسی، اتنی بے رحمی لگتا ہی نہ تھا یہ اذلان سکندر ہے۔ آریان خانزادہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے نقوش پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں جیکے نہیں ہوں، میں آریان خانزادہ ہوں۔ جب انسان اپنی ہی پہچان کا خود کو یقین دلانے لگے تو اس انسان کو ٹوٹنے کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ آریان خانزادہ بھی ٹوٹ رہا تھا۔ اذلان سکندر ہنسنے لگا تھا۔ میں جیکے نہیں ہوں، میں آریان ہوں، میرا یقین کرو اذلان۔ وہ تھوڑا سا اوپر ہوتے اذلان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اذلان سکندر آنکھیں موند گیا تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم میرے دوست ہو۔ اذلان سکندر خاموش رہا۔ اذلان، وہ چیخا تھا، دوست تم نے رہنے ہی کب دیا؟ دوست ہوتے میرے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ دھوکہ فریب تم نے دیا، اب اسی کی سزا پا رہے ہو۔ اذلان کا لہجہ ٹھنڈا اور بے تاثر تھا۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میرا یقین کرو۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ برف کی ایسی سل تھا جس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا تھا، یقین ہی نہیں ہوتا تھا یہ وہی اذلان سکندر ہے۔ اچھا مجھے میری مسز کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ سچ بتانا خدا کے لیے۔ آریان خانزادہ کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ تمہاری بیوی نے شادی کر لی ہے، 4 سال کا بیٹا ہے۔ اس کا شوہر اسے بے حد محبت کرتا ہے۔ آریان خانزادہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا، خون رگوں میں بھڑکنے لگا۔ یہ ٹھنڈا کمرہ اسے آگ کی مانند محسوس ہوا۔ وہ میری امانت ہے، اس کی روح تک میری امانت ہے، وہ مجھ سے دغا نہیں کر سکتی۔ درد و کرب کے الفاظ اس کے لبوں سے نہیں نکل رہے تھے، یہاں آ کر وہ پاگل ہی ہونے لگتا تھا۔ جب تم اس کی نظروں میں مر چکے ہو، وہ کیوں کر اپنے آپ کو تمہاری امانت سمجھنے لگی؟ یقین کرو اس نے تمہارے جانے کے بعد ہی نکاح کر لیا تھا۔ یہ لفظ آریان کی روح چلنی کر چکے تھے۔ وہ بے رحم تھی مگر اتنی بے رحم نہیں ہو سکتی میرے لیے عدت بھی نہ گزارے۔ سب آنکھیں رونے لگی تھی۔ اذلان سکندر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ہاتھوں کا پیالہ بنائے اپنا چہرہ اس میں چھپا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اذلان نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں مگر لبوں پر بے رحم مسکراہٹ تھی۔ خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو، بے شک مجھے ساری عمر کی قید دے دو مگر میری بیوی کے متعلق سچ بولو۔ وہ منت پر اتر آیا تھا مگر دوسری طرف اثر کہاں ہوا تھا۔ اذلان سکندر کھڑا ہوا، ریموٹ سے LED آن کی۔ وہ ایک ایک کرتے نیوز چینل بدلنے لگا۔ ہر چینل پر ایک ہی تاریخ یعنی 2030 تھی۔ ہر نیوز کاسٹر چیخ کر آج کی تاریخ بتا رہا تھا۔ AI فیک جعلی سب۔ آریان خانزادہ ہنسنے لگا تھا۔ عجب تھا یہ دل کاٹ دینے والا منظر۔ روتے روتے ہنسا۔ مجھے بے وقوف بناؤ گے یعنی موسٹ ڈینجرس آفیسر کو؟ تمہاری اتنی کوشش پانی کا بلبلا ثابت ہو رہی ہے اذلان۔
تو مجھے نہیں توڑ سکتے، میں مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا میری بیوی میری جگہ کسی کو دے سکتی ہے۔ موت بھی آ جاتی، میری مسز خان بے وفائی اور موت میں سے موت کو چنے گی۔ وہ ہنستے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ نیوز کاسٹر ابھی بھی چیخ چیخ کر آج کی تاریخ اور سن اور بتا رہے تھے۔ بند کر دو یہ سب جھوٹ، یہ پجاری کب تک چیختے رہیں گے؟ مان لیا ہم 2030 میں ہیں، ایسے ہی جیسے میں مان لوں کہ آج کہ ان کی ماؤں نے انہیں جنا ہے، ماں کے نام پر دھبے، اے آئی کے پیدا کیے ہوئے بت۔ تم مانتے کیوں نہیں یہ سب سچ ہے؟ اذلان سکندر چیخ اٹھا تھا، حالانکہ چیخنا آریان کو چاہیے تھا۔ سچ چیختا نہیں ہے، تم ایک ایجنٹ ہو کر نہ سمجھ سکے، نرے ہی بے وقوف ہو۔ آنکھیں موندے ہی مدھم سا مسکرایا۔ اذلان سکندر کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ آریان کا ٹوٹنا ضروری تھا، اس قید میں اس کا پاگل ہونا ضروری تھا۔ تمہاری موم مر چکی ہے۔ وار بڑا ہی گہرا تھا۔ سبز آنکھیں وحشت سے کھل گئی۔ 2 سیکنڈ لگے تھے اور وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ اذلان سکندر مسکرایا، آزاد کر دو مجھے۔ اس قید خانے میں اس کی دل خراش چیخیں گونجنے لگی تھی۔ اذلان سکندر اس کے سامنے ایک راکنگ چیئر پر جھولنے لگا۔ اب پتہ چل رہا تھا وہ کسی نفسیاتی ٹارچر سیل میں ہے۔ بالآخر وہ چیخ چیخ کر تھک چکا تھا، اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ وہ رک کر امید سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کا دوست تھا، اس نے اس بے رحمی کی امید نہ کی۔ تم دوست ہو میرے اذلان، نم بیٹھی ہوئی آواز، تم دوست تھے میرے۔ وہ راکنگ چیئر پر جھولتا رہا۔ مان لو سب ختم ہو گیا ہے، تمہارا کوئی نہیں رہا، پھر میں زندہ کیسے ہوں؟ اذلان نے اس کی طرف نگاہ کی اور پھر وہ ہنسنے لگا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم زندہ ہو؟ آریان خانزادہ اپنے بال دبوچے اپنے سر کو دیوار پر مارنے لگا۔ وہ بے حد بے دردی سے دیوار پر اپنا سر مار رہا تھا۔ اذلان سکندر اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ تم مجھے مار دو، مجھے اذیت دو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، مگر یوں اذیت مت دو۔ وہ ہاتھ جوڑے گڑگڑانے لگا۔ اذلان سکندر کھڑا ہوا تھا۔ تم جانتے ہو تم کہاں ہو؟ نہیں۔ آریان خانزادہ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اپنے ذہن پر بے تحاشا زور دیا۔ وہ اپنی ہی حویلی میں قید تھا۔ وہ کیسے سوچ سکتا تھا؟ عجیب تھا نا؟ کمرہ جانا پہچانا ہونے کے باوجود اس نے نہیں سوچا تھا یہ میری حویلی ہے کیا؟ لفظ بے یقینی سے لبوں سے نکلے۔ اذیت بے بسی سے وہ نیم پاگل ہوا۔ اذلان سکندر دروازے کی طرف بڑھا، پلٹتے ہوئے آریان کو دیکھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے سیاہ کیلنڈر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید یقین کر رہا تھا 5 سال بیت چکے ہیں۔ اذلان سکندر سر جھٹکتے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے کچھ بہتر کھانے کو لا دو، میں یہ نہیں کھا سکتا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا بریڈ اور دودھ کا گلاس پرے سرکایا۔ مت کھاؤ، جلدی، تم اپنوں کے پاس پہنچ جاؤ گے، یعنی اوپر۔ بے حسی اذلان سکندر پر ختم ہوتی تھی۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ وہ اس کمرے میں پھر سے تنہا تھا۔ تنہائی انسان کو زیادہ پاگل کرتی ہے۔ اذلان سکندر دل چیرنے والی باتیں کرتا تھا، مگر اس کے ساتھ وقت گزر جاتا تھا۔ مجھے جانے دو خدا کے لیے۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگا۔ جب تھک گیا تو وہ پھر سے اپنا سر دیوار میں مارنے لگا۔ محبت کی قید میں ہوں، مگر جرم کیا ہے؟ جو میں ٹوٹ گیا ہوں، یہ بھی قصور تیرا ہے؟ ہم سمجھا تھا جدائی ایک لمحے کا دکھ ہوگی، یہ تو عمر بھر کا عذاب نکل آئی۔ تیرے جانے کے بعد جو سانسیں بچی وہ بھی تیرے نام کی گواہ نکل آئی۔ وہ جنگل میں کھڑی دور تلک نظر آتے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ سارا سارا دن وہ ادھر جنگل میں گزار دیتی، جس جنگل سے اسے کبھی ڈر لگتا تھا۔ اب وہ سارا سارا دن پتھرائے وجود کے ساتھ بیٹھی رہتی۔ یہ ایسی قید تھی جس میں اس کی روح جکڑی ہوئی تھی۔ 2 مہینے پہلے اذلان سکندر نے اسے ڈاک روم میں 2 دن کے لیے بند کر دیا تھا۔ وہ 2 دن بعد آیا تھا، یا 2 صدیوں بعد، وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے 2 صدیاں ہی لگی تھی۔ قید میں ایک گزرا ایک لمحہ بھی صدیوں کے برابر ہوتا ہے، یہ کوئی قیدی سے پوچھے۔ اس دن کے بعد وہ اذلان سے ڈر گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ڈرپوک تھی، خود غرض تھی۔ وہ آج بھی خود غرض تھی۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی دوبارہ اس بیسمنٹ تک نہیں گئی تھی جہاں سے آتی آوازوں نے اس کا دل چیرا تھا۔ وہ آوازیں آج بھی اس کا دل کاٹتی تھیں، مگر ہائے یہ خوف آج بھی اس کے عشق پر حاوی تھا۔ وہ زمین پر بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، اس کی ہچکیاں بننے لگی تھیں۔ جنگل کی طرف آتے یہ ہچکیاں سنتے اذلان سکندر کے قدم رک گئے تھے۔ وہ 2 مہینے پہلے اس کی اذیت ناک رات میں گھلنے لگا۔ وہ ڈاک سیکرٹ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ زمین پر تختہ بیٹھی تھی، آنکھوں کی پتلیوں میں خوف و ہراس تھا۔ وہ مجسم گڑیا کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔
अज़लान सिकंदर को वो 2 दिन बाद देखकर ज़मीन से उठते इसकी तरफ बढ़ते। इसके सीने पर सर टिका गई खौफ और दहशत के आलम में थी। इस खौफनाक ठंडे कमरे में वो इसे निजात दहंदा लगा था। इस कैद से रिहाई देने वाला वो टूट कर बिखर चुकी थी। वो खौफ से इसके सीने पर सर रखे हुए थी। आह, वो लम्हा था। सब कुछ बदल गया था। अब जो दर्द यहाँ इस हवेली के मकीनों के दिलों में बहना था, आहिस्ता आहिस्ता इसका वजूद भी चीरने लगा। जब हेज़ल ग्रे आंखें किसी और के लिए बहती, अज़लान सिकंदर का चेहरा तारीक होने लगता। चेहरे पर शिकस्तगी, आंखों में हार, वो भी दर्द का मुसाफिर बन चुका था। 2 दिन बाद इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े इसकी आंखों में देख रही थी। आह! ये आंखें कितनी ज़ालिम थीं। दिल ने वो जांबाज रोन डाले जिनके नक्श तारीख के औराक पर नहीं मिलते। वक्त ने गवाही दी है, आशिकों के हिस्से में हमेशा रुसवाई आती है। मोहब्बत करने वाले सिर्फ जलील होते हैं। आह आह! अज़लान सिकंदर दिल की जिल्लत की अथाह गहराइयों में धकेला जा चुका था। सिर्फ एक बार आखिर इसने क्यों इसके सीने पर सर रखा। वो अब कभी इस हेज़ल ग्रे आंखों वाली औरत को माफ़ नहीं कर सकता था। वो झुका था, इसे कंधों से जकड़ते अपने करीब किया। इन जालिम आंखों में देखा, आइंदा इस तहखाने में जाओगी? वो गुर्राया। नहीं। उसे सकने लगी। तुम्हारी कब्र यहाँ बना दूंगा। वो इसके बाल दबोचे इसके करीब हुआ, इतना करीब कि इसकी सांसें ज़रमिश के कान पर बिखरने लगी। कुछ भी हो जाए, किसी भी कमरे में खुद को बेपर्दा न करना। वो इसके कान में सरगोशी कर गया। ज़रमिश की आंखें फैली थी, आइंदा तहखाने में मत जाना। उसकी आंखों में देखते तम भी कर गया। ज़रमिश इसकी सरगोशी में ही उलझी हुई थी। वो मासी के हाल में लौटा था। वो घास पर बैठी रो रही थी। सफ़ेद लिबास में सफ़ेद गरम शाल लिए वो कोई बदरूह लग रही थी। रंग रूप इन 2 महीनों में जैसे ख़त्म हो चुका था। वो इस तरह भी अंदाज में उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। वो इसे देखते खड़ी हुई थी, अपनी शॉल अच्छी तरह खुद पर लपेटी। वो अब इस पर एतबार नहीं करती थी। आंखों में नफरत समोए वो इसे देख रही थी। अंदर चलो, बाहर सर्दी है। वो नज़रें चुराए कह रहा था। भाड़ में जाओ तुम। वो दूसरी तरफ मुंह फेर गई थी। वो कुछ लम्हे इसे देखता रहा, फिर इसकी नाजुक कलाई पर अज़लान की मजबूत गिरफ्तान ठहरी थी। उसे घसीटता हवेली की तरफ बढ़ के अंदर लाते वो ज़रमिश के कमरे की तरफ बढ़ा। वो चीखती चिल्लाती रही। वो अनसुनी करता रहा। वो इसे बेड पर पटक गया। यहाँ मरो तुम। वो सीधी होती इसे मुंतज़र निगाहों से देखने लगी। वो गहरे सांस लेने लगा। इसके बस में होता वो इन आंखों से अपने लिए नफरत नोच कर फेंक देता, या इन तिलस्माती आंखों के सहर से निकल आता। यहाँ से बाहर कदम मत निकालना, वरना तुमने अज़लान सिकंदर का इंसानी रूप ही देखा है अभी। वो इसके गिर्द दोनों हाथ रखते इस पर झुका। तुम जानवर हो अभी तक। मैंने तुम्हारा यही रूप देखा है, कुत्ते भी जलील, वो फुक्कारी। इतनी नफरत इन आंखों में, क्या लामान। वो तड़फ ही उठा था। फिर कुत्ता बनकर दिखाऊंगा, मगर पागल कुत्ता। वो खड़ा हुआ। क्या क्या था इस औरत ने आखिर? एक मर्द की दुत्कारी हुई, दूसरे का बदला। लाचार, डरपोक, बरती हुई औरत। वो जो सोच रहा था, दिल इसकी सोच के तावे हरगिज़ न था। वो एक लम्हा भारी हो गया और दिल इस औरत का मज़ीद बन गया था। वो कुछ लम्हे इसे देखता रहा, फिर कमरे से निकल आया, मगर इसकी पेन की जेब से कोई चीज़ गिरी थी। धात जैसी ठंडी, इसका शोर भी गूंजा था। ज़रमिश ने पलटते हुए देखा। वो बेयकीन हुई थी। अगले ही लम्हे इसने वो उठाते अपनी मुट्ठी में दबाई। सयाद ने क्या रिहाई दे दी थी, या फिर ये कोई चाल थी? एक एजेंट इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे कर सकता था? वो दिल पर हाथ रखते कमरे से निकल आई थी। वो अब तेज तेज कदमों से सीढ़ियाँ उतर रही थी। इस कमरे के बाहर खड़े होते इसने कान लगाए। कुछ सुनाई न दिया। ज़रमिश का दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। अगले ही लम्हे इसने चाबी घुमाई। वो अंदर दाखिल हुई। ज़रमिश की सांसें रुक गई थी, वक्त भी जैसे रुक गया था। वो बेयकीन थी। इसे ताज्जुब ने आन घेरा। इसे लगा इसे इल्यूजन हुआ है। सदियाँ गुजरी थी, ये ज़माने वो नहीं जानती थी, मगर वो इसके सामने था। इसके अन सामने बेड पर पड़ा था। ज़रमिश मैं खड़ा होने की सकत ना रही थी। वो जिंदा था, वो सांस ले रहा था, वो इसके सामने था। वो इसी की गर्दन में उभरती हुई गिल्टी देख सकती थी, जो इसके सांस लेने पर मासूम हो जाती थी। वो जी उठी थी। दिल एक बार फिर से धड़कने लगा था। बेसांस सांस रफ्तार चलने लगी थी। तहज्जुद की सातों का फैज़ नज़र के सामने मुजस्सम था। वो सामने था,
دید ہی دید جس کے انتظار میں کئی عمریں سجدوں میں گزری تھی، حقیقت گمان میں نہ بدل جائے وہ ڈر رہی تھی۔ وہ سامنے تھا جس کے بغیر اس نے جینا چھوڑ دیا تھا، دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگی، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی، اس کے بے حد قریب، خوف کے سراب۔ وہ نہیں جانتی تھی، جھکتے ہوئے اس کے نقوش چھوئے، میرے اللہ، وہ زندہ تھا، وہ زندہ تھا۔ وہ یقین کر رہی تھی، وہ رو رہی تھی، آنسو ٹپ ٹپ اس کے نقوش پر گرنے لگے، وہ اس کے نقوش پر بے تابی سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ نیم بے ہوش تھا، بے حس و حرکت، صرف سانسیں چل رہی تھیں، وہ کمزور ہو گیا تھا، مگر وہ زندہ تھا۔ اس سے آگے کیا کچھ معنی رکھتا تھا؟ اس کا آریان زندہ تھا۔ وہ اس کے نقوش پر جھکے، انہیں شدت سے چومنے لگی، ایک ایک نقوش وہ چومتی جا رہی تھی۔ وہ ہوش میں ہوتا تو معتبر ہو جاتا، یا پھر وہ آج سچ میں مر جاتا۔ آریان، آریان! وہ ٹوٹے لفظوں میں اسے پکارتے اس کی پیشانی سے بال ہٹا رہی تھی۔ وہ اس کی پکار پر بھی بے حس و حرکت رہا، وہ کانپتی انگلیوں سے اس کے شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی، اسے دوائیوں کی زخموں کی اسمیل آ رہی تھی، مگر زرمش کو کسی چیز سے کراہیت نہ آئی۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے اس کے زخم چیک کرنے لگی، گولی ماری گئی تھی، وہاں آج بھی زخم تھا اور وہ بھرا نہیں تھا۔ وہ اس کے زخم پر اپنے لب رکھ گئی۔ آریان، آریان اٹھو، تمہاری مسز خان تمہارے پاس آ گئی ہے۔ ہچکیوں سے روتے اس کی بند آنکھوں کو چوم رہی تھی۔ تم میرے ہو آریان، میرے، صرف میرے، تم مجھے چھوڑ کر نہیں گئے۔ روتی رہی، اسے پکارتی رہی، وہ نہ اٹھا تھا۔ آریان، وہ اس کی شرٹ دبوچے چیخ رہی تھی، وہ نہ اٹھا تھا۔ تم بے حس ہو آریان، مجھے اتنا درد، اتنا دکھ کیوں دیا؟ اٹھو آریان، زرمش اسے جھنجھوڑا۔ او خدایا، یہ زندہ بھی ہے کیا؟ یقین پر پھر سے ضرب لگی۔ اس کے سامنے پڑا سانس لے رہا تھا، وہ پھر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ زرمش اس کے دل کے مقام پر جھکتے اس کی دھڑکنیں سننے لگی، جیسے دھک دھک کرتی سنائی دے رہی تھی۔ زرمش نے اوپر ہوتے اسے دیکھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں تمہیں یہاں سے نکالوں گی، میں تمہیں اس قید سے نکالوں گی۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے بے رابط لفظوں سے کہہ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے پھر سے اس پر جھک گئی، اس کا ایک ایک نقش چومنے لگی۔ وہ کوئی دفاع نہیں، کوئی خط بھی لگ رہی تھی۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا، وہ آریان کو چومتی رہی۔ اسے اب کسی چیز کا خوف نہ رہا تھا، وہ کسی بھی جگہ قید کر لے، اس کے جسم کے بخے ادھیڑ لے، اب کسی چیز کی پرواہ و خوف نہ رہا تھا۔ اس کا آریان زندہ تھا، بس سانسیں اسی انسان پر ٹوٹتی جڑتی تھی۔ اذلان سکندر کی رگوں میں لاوا سا بہا، وہ اس کے سامنے ہی کسی اور کو چوم رہی تھی۔ وہ مر کیوں نہ کیا تھا؟ یہ دیکھنے سے پہلے اس کے بے درد منظر کو تو اس نے توقع نہ کی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا، جھکتے ہوئے اسے بازو سے جکڑ کر اٹھایا۔ ہمت کیسے ہوئی ادھر آنے کی؟ وہ خون اتری آنکھوں سے اسے دیکھتے غرایا۔ لعنت ہو تم پر اذلان، تم انسان نہیں بھیڑیے ہو، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے چیخی تھی، جہاں سے وہ چھو رہا تھا وہ چل رہی تھی۔ زندگی میں کسی سے اتنی نفرت نہیں ہوئی تھی جتنی سامنے کھڑے انسان سے ہو رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی؟ منع کیا تھا نا؟ وہ قریب ہوا آریان کو، کیوں قید کیا ہوا ہے؟ کیوں اسے سزا دے رہے ہو؟ کیا بگاڑا ہے آخر ہم نے تمہارا؟ وہ بلک بلک کر روتی تھی۔ چلو یہاں سے۔ وہ اس کی کلائی کو جکڑ گیا تھا، زرمش کی سانسیں رکی تھیں، ابھی تو زندگی ملی تھی، پھر سے کیسے وہ بے سانس ہو سکتی تھی؟ نہیں اذلان، میرے آریان سے جدا مت کرو۔ وہ روتے ہوئے منت پر اتر آئی تھی، پکار انسنی کر دی گئی تھی۔ وہ بے حصہ تھا یا بے رحم، وہ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وہ بے حس پناہ کمرے سے نکل آیا تھا، زرمش کی دلخراش چیخیں گونجنے لگی تھی۔ وہ دروازے کا ہینڈل سختی سے جکڑ گئی تھی۔ آریان، اب وہ اسے پکار رہی تھی۔ اذلان سکندر نے بے دردی سے اسے کھینچا تھا، وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اب وہ سیڑھیوں کی گرل ایک ہاتھ سے جکڑ گئی تھی۔ وہ بنا رکے آگے بڑھتا رہا، وہ گرتی پڑتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آریان، آریان! اس کی دردناک چیخیں حویلی کو ہلا رہی تھی۔ وہ اسے کمرے میں لاتا، بیڈ پر پٹک چکا تھا، مت وہ ہوش سی ہوتی۔ بیڈ سے اٹھتے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گئی، شال گلے میں جھول رہی تھی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے کراہیت آمیز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ وہ صاف ستھرا سوٹڈ بوٹڈ، وہ پھر بھی اسے کراہیت دکھا رہی تھی۔ وہ جس سے کراہیت کھانی چاہیے تھی اسے چوم رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ کیوں اسے اذیت دے رہے ہو؟ تم ادھر کیوں گئی؟ وہ اسے بالوں سے جکڑ گیا، زرمش کی آنکھیں درد سے پھیلی تھیں۔ وہ بے دردی سے اس کے بال جکڑے ہوئے تھا، اگلے ہی پل وہ بنا رحم کھائے اس کی گردن جکڑتے دیوار سے لگا گیا۔ زرمش کی گردن اس کے گرفت میں جلنے لگی، وہ مچلنے لگی۔ اس انسان کا چھونا ایسا تھا جیسے بزخ میں چلنا۔ کاش آج تک اس نے جہاں جہاں چھوا وہ اپنے جسم کا حصہ کاٹ کر پھینک دیتی۔
आइंदा तुम इधर नहीं जाओगे, सुना तुमने? वो गर्दन की फूलती रगों के साथ चिल्लाया। सरमिश ने कराहियत सा इसका हाथ अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश की। तुम कुछ भी करो, मैं तुमसे अब नहीं डरूंगी। मेरे दिल में अब तुम्हें देखकर सिर्फ एक ही जज्बा फूटता है, वो नफरत का। दिल करता है तुम पर थूक दूं। वो अपनी गर्दन से इसका हाथ हटाने की सही करते घुटी घुटी आवाज़ में बोली। अजलान सिकंदर की गिरफ्त इसकी गर्दन पर बढ़ती जा रही थी। जरमिश का चेहरा नीला पड़ रहा था। वो थूको तो थूको फिर, मैं भी देखूं तुम जैसी लागर चुपकली में कितना दम है। वो तमस्खराती लहजे में हंसा था। जरमिश ने इसके चेहरे पर इसी पल थूक दिया। एक जन्नाटेदार थप्पड़ से जरमिश का गाल दहक उठा था और ज़मीन पर घुटनों के बल गिर चुकी थी। गर्दन उठाए इसे ना देखा था। बेयकीनी थी ही ना दुख ना शिकवा। वो इस इंसान से हर चीज़ की तवक्को रख सकती थी। वो घुटनों के बल गिरी फर्श को देखती रही। एक आंसू तक न गिरा था। अजलान के गले में गिलती उभर कर मासूम हुई थी। वह सर झुकाए खड़ा रहा। काश वो मर जाता, काश उसके हाथ टूट जाते। लबों पर अपने लिए बद्दुआएं जारी हुईं। अजलान ने जरमिश को बाजों से जकड़े खड़ा किया और बालों से पकड़े इसका सर दीवार से टकरा दिया। जरमिश के लबों से चीख निकली थी। इसकी पेशानी से खून की धार बहने लगी। तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूँगा और आर्यान को नीम पागल कर दूंगा, सुना तुमने? उसकी आंखों में देखते कह रहा था। जरमिश इसे बेतासुर निगाहों से देखती रही, मगर वह उसकी आंखों में न देख सका था। इसे बालों से पकड़ते ही वॉशरूम से के फर्श पर धकेल कर वो दरवाज़ा बाहर से लॉक कर चुका था। तेज तेज कदमों से वो कमरे से निकल आया था। शावर की तेज बौछार के नीचे वो कपड़े समेत बैठा था। अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे वो शल था, मुतहिर भी और साकिन भी। वो कैसे इस पर हाथ उठा सकता था? वो अपने हाथों को देखने लगा। वो अब अपने हाथों को फर्श पर मार रहा था। वो मारता चला गया था। वो क्या इससे नफरत करती? वो खुद से नफरत कर रहा था। इसे खुद से घिन आ रही थी। दीवार से अपना सर टिका गया। पानी की बौछार आग की मानिंद इसे सुलगा रही थी। अब का देर इसमें चलना था। एक बार वो फिर से अपना हाथ जोर जोर से फर्श पर मारने लगा। इस हाथ से खून की लकीर बह रही थी। बाथ कैबिन रंगीन हो रहा था। जरमिश वॉशरूम के इस ठंडे फर्श पर लरसती बैठी थी। गाल और गर्दन पर असलान की उंगलियों का निशान, पेशानी से रिश्ता खून, उलझे बिखरे बाल, कांपता लरसता बदन। जरमिश ने अपने हाथ में दबा वो कागज़ निकाला जो असलान ने इसे वॉशरूम में धकेलते थमाया था। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, इसकी सांसों में फिर से एक उम्मीद बनती जा रही थी। मैं आर्यान को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा यकीन करो जरमिश, मैं मजबूर हूँ। इस घर के हर कोने में कैमरे लगे हैं, यहाँ तक मेरी गाड़ी में भी। सिवाय वॉशरूम्स के हर जगह इन लोगों ने इंस्पेक्शन में है। मेरे पल पल की मूवमेंट पर नज़र रखी। आर्यान मर चुका है। इस सब इस बात पर यकीन कर चुके हैं। तुम्हें भी इसकी मौत का यकीन दिलाना ज़रूरी था। चाबी में ही छोड़ कर गया था। तुम्हें मज़ीद दुखी नहीं देख सकता था। आज जो हुआ इसकी सज़ा किसी और को मिलेगी। वो है रुशना। रुशना खान अगवा हो चुकी है। मुझे एक ख़तरनाक खेल में धकेला जा चुका है। मैं सब करने पर मजबूर हूँ। मेरी ज़रा सी कोताही पर वो रुशना को नोच डालेंगे। इस कागज़ को फ्लश आउट कर देना। मुझसे आई कांटेक्ट करते वक्त मुझे नफ़रत ही से ही देखना। वैसे ही रहना जैसे तुम रहती आ रही हो, वरना सब तबाह हो जाएगा। वो कागज़ मिट्टी में दबोचे ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। सब कुछ ख़त्म ही न हो रहा था। एक और आजमाइश, जुदाई नहीं, जुदाई नहीं। इसकी एक एक सांस दुआ करने लगी। फ़ोन पर मिलने वाली खबर इतनी हौलनाक थी कि ऐसे लग रहा था वो इस हवेली के नीचे दब चुकी है। सांसें उखड़ने लगी। हार्ट अटैक आ गया था। वो दिल मसलने लगी। हाथ में इन्हेलर पकड़ते वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे चली आई। नंगे पैर, बगैर किसी शॉल के, वो स्याह टाइट्स पर छोटी सी फ्रॉक पहने हुए थी। बाल उलझे से बिखरे थे। वो भागते हुए सितमगर को तलाश कर रही थी, जिसके सीने पर सर रख कर रोना था। इसे बताना था वो फिर से यतीम हो चुकी है। वो जनान खाने के लाउंज में आई। जनान खाना भी इसे अपने ऊपर गिरता महसूस हुआ था। जरिक जरिक अब वो अपना इसका अपना वो ही रह गया था। वो भागते हुए मर्दाने की तरफ बढ़ गई थी। वो तेज तेज कदमों से मर्दाने की तरफ बढ़ी। मुलाजिम इसे देखते निगाहें चुकाते चले गए थे। वो तो शिद्दत गम में थी। किसी चीज़ का होश न था। 17 साल के बाद फिर से क़यामत टूट पड़ी थी। जरिक जरिक वो टूटी। दिल गिरफ्तार निढाल सी अखड़ती सांसों के साथ दीवार को थामे अब इसकी तरफ बढ़ रही थी। आंखों के आगे धुंध छा गई थी। वो गिरती पड़ती मर्दाने के लाउंज में कदम रख गई।
وہ ہنستا ہوا سامنے صوفے پر بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیض پر نیلے رنگ کی مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے۔ سامنے اس کے دوست، اس کی پوری برادری کے مرد جمع تھے۔ انہیں مردوں میں زاویار خانزادہ علیان خان، تبریز خان بیٹھے ہوئے تھے۔ نیلی آنکھوں والے مرد کے بلند و بانگ کہہ کے گونج رہے تھے، مگر مردانے میں یکدم سانپ سونگا تھا۔ اس مرد کے کہہ کے بھی رک گئے تھے۔ آنکھوں میں بے یقینی تو سوا ہوئی، مگر ان نیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے۔ اس کے سامنے کھڑی تھی لرزتی ہوئی، بغیر کسی شال کے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ۔ سب مرد کھڑے ہو چکے تھے۔ تبریز خان کھڑا ہوتے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اسے کینہ توز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ علیان خان اور زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ غرض و غصب تھا۔ وہ بس صوفے پر بیٹھا تھا اور شوق کی کیفیت میں سامنے کھڑی عورت ہر بار اس کا ضبط آزماتی تھی۔ وہ جبڑے بھینچتے اسے دیکھ رہا تھا، دل کیا تھا سامنے کھڑی عورت کو زندہ گاڑ دے یا خود زمین میں سما جائے۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ وہاں کھڑے سب مردوں کو ایک نظر دیکھا۔ زاویار، علیان اور تبریز خان کی خونخوار نگاہیں اس پر ہی گڑی تھیں۔ وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ زرق اس کی طرف بڑھی، ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بڑھنے سے روکا۔ اس کی آنکھوں میں ٹہری سرخی کو دیکھتے رکی تھی۔ وہ اپنی شال اتارتے اس کے وجود پر اڑا گیا تھا، اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑے۔ وہ تیز تیز قدموں سے مردانے سے نکل آیا تھا۔ زرق وہ اسے بے آواز پکارتی رہی، شدت و غم سے دل پھٹ رہا تھا۔ وہ آواز کیا نکالتی؟ کیا حرکت کی ہے تم نے شیم لیس وومن؟ وہ زنان خانے میں آتا دہاڑا تھا، رگوں میں خون کی جگہ لاوا بہہ رہا تھا۔ وہ اس کی دہاڑ پر صوفے پر گرتی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ انتہائی بے حیا عورت ہو، مجھے سکون کیوں نہیں لینے دیتی آخر؟ میری برادری میرے دوستوں کے سامنے ایسے چلی آئی۔ وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ ہاتھوں سے سر اٹھائے اسے بہتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا وہ اس کا غم سمجھے گا، مگر وہ تو زرق میں یتیم ہو چکی ہوں۔ وہ اسے بے آواز اپنا غم بتانے لگی۔ اس پر کیا افتاد ٹوٹ پڑی ہے مگر وہ تو اپنا ہی نہ لگتا تھا کیا؟ ہاں، وہ اس کی تھوڑی دبوچ کیا تھا؟ اپنا حلیہ دیکھا تھا ادھر آتے ہوئے؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی جو ایسے ہی ادھر چلی آئی؟ مجھے بلا لیتی، میں سر کے بل چل کر آ جاتا۔ تم کیوں آئی؟ وہ دہاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ سے زرقہ خانم، مرینا خان، تبانہ خانم اور الملاسمائیں تک زنان خانے میں جمع ہو چکی تھی۔ عائش بھی ادھر آئی تھی، مگر مردانے سے آتے زاویار خانزادہ نے اسے اشارے سے ادھر جانے سے کہا۔ اپنی بیوی پر وہ اس عورت کا رنگ نہیں چڑھنے دے سکتا تھا۔ زاویار کے اشارے پر اسی لمحے ادھر سے چلی گئی تھی۔ مردانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ تبریز خان اور زاویار خانزادہ بھی اب زنان خانے میں کھڑے کینہ توز نگاہوں سے زنیشہ شاہ کو گھور رہے تھے۔ آج اس عورت نے کیا وبال کھڑا کرنا تھا؟ وہ یہی دیکھنا چاہتے تھے۔ البتہ علیان خان زنان خانے میں نہیں آئے تھے۔ وہ عورتوں کے معاملے سے دور ہی رہتے تھے۔ زنیشہ صوفے پر بیٹھی سب کو چکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مٹھی میں دبے انہیلر سے اپنی سانسیں انہیل کی۔ سب نے تحیر سے اسے دیکھا تھا۔ وہ دمے کی مریض ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے خبر حیران کن تھی۔ وہ دمے کی مریض ہے۔ آج زرق خانزادہ نے اسے نہیں چھپایا تھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، اب کچھ نہ چھپا تھا۔ زرق خانزادہ بے ترتیب سانسوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آج اپنا مرض ایکسپوز کر چکی تھی۔ وہ جو چھپا کر رکھتی تھی لرزتے بدن کے ساتھ کھڑی ہوئی زرق کی طرف بڑھتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی، ورنہ وہ لڑکھڑا کر گر جاتی۔ وہ اسے تھامنا چاہتا تھا، مگر غیرت آڑے آ گئی تھی۔ خون جوش مار رہا تھا۔ برادری اور دوستوں کی تمسخراتی نگاہیں بھول نہیں پا رہا تھا۔ زرق میں آج سے 17 سال پہلے یتیم ہوئی تھی۔ سب مجھ سے جدا ہو گئے۔ وہ قیامت رات تھی۔ گھٹے لفظوں سے بولی، بے راوت ہچکیوں کے درمیان کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر تبریز خان کو سب سمجھ آ چکا تھا۔ اس لڑکی کی بربادی کا وہی ذمہ دار تھا۔ 17 سال۔ زاویار کے لب ہلے تھے۔ وہ آگے کو آیا تھا۔ تبریز خان کی رنگت متغیر ہونے لگی۔ زرق، پتہ ہے اس رات کیا ہوا تھا؟ وہ اب زرق کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ اے لڑکی، تم مردانے میں کیوں آئی؟ تبریز خان حلق کے بل اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ زنان خانہ لرزا اٹھا تھا۔ نڈھال سے زنیشہ شاہ تک لرزا اٹھی تھی۔ وہ سامنے کھڑے ستمگر کی پناہوں میں سما گئی تھی۔ وہی تو تھا اب اس کا۔ زرق خانزادہ اس کے گرد اپنی مضبوط باہیں لپیٹ گیا۔ اس مرد کی مضبوط پناہیں ملتی وہ دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ بابا جان، میں ہوں اپنی بیوی سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے۔ تبریز خان کو دیکھتے ضبط سے کہہ رہا تھا۔ وجہ جو بھی ہو، تبریز خان کا یوں دہاڑنا پسند نہیں آیا تھا۔ پوچھو اپنی بیوی سے زرق، پوچھنا بھی چاہیے، مگر ہمارے خاندان کی عورتیں کب ایسے مردوں سے بھرے مجموعے میں آنے لگی؟ تم نے کبھی اسے یہاں کے اصول نہیں بتائے، اسے نہیں سمجھایا یہ تمہاری عزت ہے؟ زاویار خانزادہ کا لہجہ آگ لگاتا ہوا تھا۔
وہ اس وقت یہ عورت ٹوٹی ہوئی تھی، اسے یہ مزید توڑنا تھا۔ اگر یہ جڑ جاتی وہ اس راز سے واقف نہ ہو پاتا جو وہ جاننا چاہتا تھا۔ ظریف خانزادہ کی زنیشا کے گرد بازوں کی گرفت ہلی ہوئی تھی۔ زنیشا کا بے پردہ وجود نگاہوں کے سامنے آیا۔ گردن پر اس کے شدتوں کے نشان جوں کے توں تھے۔ ایک بار پھر سے رگوں میں لاوا ابلنے لگا۔ صحیح کہہ رہا ہے زاویہ، اس کو ایسا مردانے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تم نے اسے زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے۔ زرکا خانم کے لہجے میں روایتی سانسوں والا بغض تھا۔ وہ کیوں پیچھے رہتی؟ آج جو کیا وہ سراسر غلط تھا۔ کیوں آئی مردانے میں؟ وہ اسے خود سے جدا کرتے ضبط سے پوچھنے لگا۔ ڈیڈ، ڈیڈ، زرک آواز کیسے نکلتی؟ وہ کیسے کہتی؟ وہ چڑھ گئی۔ وہ کیسے کہتی؟ اس نے ایک بار پھر سے اپنے بابا کو کھو دیا۔ کیا کوئی بیٹی یہ لفظ کہہ سکتی ہے وہ یتیم ہو چکی ہے؟ کیا ہوا انکل کو؟ وہ اس کی حالت دیکھتے پریشان ہوا۔ نرمی سے انگوٹھے کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ بھاڑ میں گئی غیرت۔ چولہے میں جھونکی مردانہ انا اسے اس عورت کے آگے کہاں کچھ عزیز تھا۔ وہ سب کے سامنے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کے گالوں پر چپکی بھیگی سلٹیں کان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ زرکا خانم توانا خانم ایک دوسرے سے نگاہیں چرا گئی تھیں۔ کہاں دیکھی تھی اتنی بے حیائی؟ یہاں حویلی میں ایک مرد اس طرح اپنی بیوی کو باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ زرک خانزادہ تو سچ میں شرم و حیا بھول گیا تھا۔ ملازماؤں کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، انہیں تو یہ منظر اچھا لگا تھا۔ وہاں کھڑے زاویار نے 100 بار زرک خانزادہ پر لعنت بھیجی۔ مرد بنتے بنتے وہ عاشق بن جاتا تھا۔ زرک ڈیڈ نہیں رہے، وہ کہہ گئی تھی۔ نہ آسمان ٹوٹا، نہ زمین میں شگاف ہوا، نہ وہاں کھڑے کسی بھی انسان کے چہرے پر غم لہرایا۔ غم اس کا تھا، اس لیے دل اس کا ڈوب رہا تھا۔ وہ مر رہی تھی کیا؟ زرک نے کہتے ہی اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہاں زرک، میں پھر سے یتیم ہو چکی ہوں۔ وہ اپنے حواس میں نہیں لگتی تھی۔ زرک نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ وہاں کھڑے باقی 2 مردوں کے چہرے پر اضطراب تھا، ایک 17 سال پہلے والا راز کھوجنے کے لیے بے چین، دوسرا مرد 17 سال پہلے راز سے پردہ اٹھنے سے پریشان۔ ماما میری ٹکٹ کروا دو زرک، مجھے ڈیڈ کے پاس لے چلو۔ اپنے بابا کا چہرہ بھی تو تم کیسے جا سکتی ہو؟ تبریز خان ایک بار پھر سے دہاڑا تھا۔ اسے بات مکمل آخر وہ کیسے کرنے دے سکتا تھا؟ سب بکھر جاتا، وہ ذلیل و خوار، وہ رسوا ہو جاتا۔ زاویار خانزادہ کی سرد نگاہیں تبریز خان کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ زنیشا کا ماضی تبریز خان سے جڑا تھا، اتنا تو وہ جان چکا تھا۔ تبریز خان اس ماضی سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، یہ اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ زنیشا زرک کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں جا سکتی بابا؟ زرک خانزادہ نے گردن ترچھی کرتے تبریز خان کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ زنیشا پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ یہ بات بھی تم کو میں سمجھاؤں؟ لعنت ہے پھر مجھ پر۔ زرکا تم ہی اپنے بیٹے کو عقل دو۔ وہ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے زرک اور زنیشا کے قریب آیا۔ زنیشا زرک کے باہوں میں مزید شدت سے سمائی تھی، اس کا قاتل کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ یکدم 5 سال کی پریوش بن چکی تھی۔ وہ 17 سال پہلے کی رات میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ پریوش کو ایک ہی انسان سے خوف آتا تھا، وہ تھا اس رات کا شیطان، اس کی زندگی کا مانسٹر۔ زرکا تمہارا بہو کا حالت ہے سفر کرنے کا؟ زرکا خانم کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھتے پا کر تبریز خان کا خون کھول اٹھا تھا۔ تبریز خان کی بات سمجھ سے زرک خانزادہ پریشان ہوا تھا۔ تمہارا بابا ٹھیک کہہ رہا تھا، جو اس کا حالت ہے یہ ہوائی سفر نہیں کر سکتا۔ تمہارا بابا ٹھیک کہہ رہا ہے، جس کا حالت ہے یہ ہوائی سفر نہیں کر سکتا۔ زرکا خانم کو بلا آخر خیال آ گیا تھا، زرک کی ہونے والی اولاد نہیں بھی عزیز، انہیں بھی عزیز تھی۔ زنیشا نے جھٹکے سے زرک خانزادہ کے سینے سے سر اٹھایا۔ 17 سال پہلے بھی میں نے اپنے بابا اپنی مورے کا آخری دیدار نہیں کیا تھا، انہیں تو جلا دیا تھا۔ اب اس کے ڈیڈ کا چہرہ بھی آخری بار دیکھنے سے محروم کیا جا رہا تھا۔ یا اللہ، وہ کن سفاک لوگوں میں پھنس گئی تھی۔ ارشمان شاہ نہ رہے تو اسے یہ لوگ کچھ زیادہ ہی سفاک لگنے لگے۔ اس کی ڈھال نہ رہی تھی، اس کے پیچھے کھڑا وہ مضبوط رشتہ نہ رہا تھا۔ نہیں زرک، میں جاؤں گی، کچھ نہیں ہوگا ہمارے بچے کو۔ وہ متوحش سی ہوئی تھی، یہ کہیں نہیں جائے گی، اس کے پیٹ میں ہمارے خاندان کی نشانی ہے، جو مر گیا سو مر گیا۔ تبریز خان صفاقی سے بولا۔ وہ متوحش سی ہوئی، نیم پاگل، وہ کیسے اس کے ڈیڈ کے بارے میں ایسا لفظ کہہ سکتا تھا؟ وہ حواس کھوتے تبریز خان کی طرف بڑھی۔ تبریز خان کے لبوں پر معدوم سے مسکراہٹ بکھری، جو وہ چاہتا تھا وہ ہو گیا تھا۔ تم مجھے روکو گے ذلیل کمینے بغیرت انسان، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ وہ گراتے ہوئے تبریز خان پر جھپٹی تھی۔ اس سے پہلے وہ تبریز خان کو تھپڑ مارتی اس کی کلائی کسی کی چٹانی گرفت میں آئی تھی۔ زنیشا نے اس کی طرف نگاہ کی۔ اس مرد کی نیلی آنکھوں میں ایسا خون اترا تھا کہ زنیشا سہم سی گئی تھی۔ نیلی آنکھوں میں کوئی اور رنگ تھا، نہ محبت، عاشقی اب سچ میں چولہے میں جھونکی جا چکی تھی۔ وہ صرف ایک بیٹا تھا جس کے سامنے اس کی بیوی نے اس کے باپ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اب سامنے کھڑی عورت نہ اس کی بیوی تھی، نہ اس کے بچے کی ماں۔
میرے بابا کو گالی دی، میرے بابا پر ہاتھ اٹھایا، اس کی کلائی مروڑ چکا تھا۔ زنیشا شاہ کی دلخراش چیخیں گونجی تھی۔ تبریز خان پیچھے کو ہوتے مہم سا مسکرایا تھا۔ زاویار خانزادہ کی کمینگی بھری مسکراہٹ دیکھ چکا تھا۔ زری خانزادہ صفاق بنا رہا، رتی برابر اس مرد کے دل میں اس عورت کے لیے رحم نہ تھا۔ اس کے بابا پر ہاتھ اٹھایا، اسے گالی دی، وہ بھی اس کی بھی بیوی نے۔ پاگل ہو رہا تھا، سوچے سمجھنے کی قوت گویا سلب ہو چکی تھی، اعصاب بھاری ہو چکے تھے، دماغ میں چکر چلنے لگے تھے۔ اس عورت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کے باپ کو مارا، میں زری خانزادہ تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ لڑکھڑائی تھی، آسمان اب ٹوٹا تھا، اس کا کوئی نہ رہا تھا، یقین آ گیا تھا۔ ٹانگوں میں سکت نہ رہی، وہ ہوش کھونے لگی۔ وہ بے رحم انسان اسے شانوں سے جکڑ گیا تھا، اگلا زخم دینے کے لیے اس کا ہوش میں رہنا ضروری تھا۔ نہیں زری، وہ اسے روکنے کی ہمت بھی نہ کر سکی تھی۔ اسے شانوں سے جکڑے اپنے خون اتری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا، چہرہ چٹان کی طرح سخت، ہاتھ کی نسیں ابھر آئی تھی، گردن کی رگیں پھول رہی تھی۔ وہ سب کچھ تھا مگر اس کا زری خانزادہ نہ تھا۔ تبریز خان اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے شیطانی مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ میں زری خانزادہ تمہیں، باہر بجلی اتنی زور سے کڑکی تھی کہ حویلی کے در و دیوار تک لرزا اٹھے تھے۔ وہ بری طرح لرزی تھی، آنکھیں بند ہوئی۔ ہوش میں رہوں، وہ گرجا تھا۔ آج اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، ایک بیٹا جس پر صرف غیرت حاوی تھی۔ سب کچھ بکھر گیا تھا، اس عورت نے اس کا دل مردہ کر دیا تھا۔ اس کے سامنے کیسے اس کے باپ پر ہاتھ اٹھا سکتی تھی؟ تم اسے طلاق نہیں دے سکتے؟ زاویار کی بات پر زری خانزادہ نے گردن ترچھی کرتے اسے اشتعال بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تم روکو گے مجھے؟ تم؟ ہاں، یہ میری بیوی ہے، وہ چیخا تھا۔ وہ اس وقت سچ میں زری خانزادہ نہیں تھا، اس پر جنون سوار تھا، غیرت، مردانہ انا، ایک بیٹا، ایک مرد۔ طلاق دینے کے بعد بیوی نہیں رہے گی، زاویار کے لفظ تھے کہ خاردار تاریں جو زری خانزادہ کے گرد لپٹی تھیں۔ جسے پانے کے لیے پاگل تھا، وہ اس کی عورت نہیں ہے، نہیں رہے گی۔ خون کی گردش رک گئی تھی مگر پھر سے فشار خون بلند ہوا۔ ایسی عورت مجھے رکھنی بھی نہیں ہے۔ وہ پھر سے مرد بنا تھا۔ مت رکھو مگر جب تک بچہ نہ ہو جائے تم ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ زاویار خانزادہ آگے کو ہوا، اسے پتے کی بات سمجھائی، اپنے بھائی کو کیسے روکنا ہے وہ جانتا تھا۔ اس مرد کا دماغ اس کے ہی رشتوں نے بند کر رکھا تھا۔ زری خانزادہ رک گیا تھا، عجب دوراہے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ خون کی گردش رکتی بھی تھی اور خون بھڑکتا بھی تھا۔ پتہ نہیں وہ فرشتہ تھا یا وہ بھی اسی صف میں کھڑا شیطان۔ زنیشا شاہ زاویار خانزادہ مدہوش سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تبریز خان کا چہرہ برہم ہوا۔ ایسی عورت کو میرا بیٹا کیوں رکھے گا؟ ایسی عورت جس نے اس کے باپ پر ہاتھ اٹھایا، اسے گالیاں دی؟ اگر زری اسے طلاق نہیں دے گا میں خود کو گولی مار دوں گا۔ جیب سے پسٹل نکالتے اپنی کنپٹی پر رکھ بھی لی تھی۔ زنیشا سرخ آنکھوں سے ہچکولے لیتے وجود کے ساتھ تبریز خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ میں شیطان تھا، وہ خود کو نہیں آج اسے مار دینا چاہتا تھا۔ زرکا خانم اور مرینا چیخنے لگی تھی۔ زری خانزادہ تو تبریز کی طرف بڑھ بھی نہ سکا تھا، زنیشا شاہ کو چھوڑتا وہ زمین بوس ہو جاتی۔ وہ اپنی خون اتنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے رہا، کیا کرے؟ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ تبریز خان کی طرف بڑھتے اس کے گلے سے لگ گیا تھا۔ اگر مزید ڈرامہ کیا میں خود 17 سال پہلے کے راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا، مجھے جانتے ہیں نا میں کیا کیا کر سکتا ہوں؟ سرگوشی بھری پھپکار۔ تبریز خان کے ہاتھ سے نرمی سے پسٹل لیتے وہ پیچھے ہوا، جو مرضی کرو۔ تبریز خان مزید وہاں نہ ٹھہر سکا، چہرے پر خوف و اضطراب پھیلا تھا۔ زاویار خانزادہ کو وہ اپنا دشمن نہیں بنا سکتا تھا۔ زری خانزادہ زنیشا کی کلائی جکڑے حویلی کے تہہ خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اپنے ڈیڈ کے پاس جانا ہے، وہ بیٹھے گلے کے ساتھ چیخ رہی تھی۔ اس کا بدن شوق تھا، وہ بے یقینی سراب کیا تھی زندگی کی حقیقت؟ ارجمان شاہ نہ رہے، اس کے بابا مورے نہ رہے، اور یہ ستمگر بھی اب اس کا نہ رہا۔ لالا، اس کا دل درخزی کو پکارنے لگا۔ لالا لالا، اس کے لب بے آواز ہل رہے تھے۔ وہ اس کی کلائی چکڑے بے حد آرام سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ زنیشا شاہ اس کی چوڑی پشت دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف اپنی فیملی کا تھا، وہ اس کی کچھ نہ تھی۔ آج اس نے یہ ثابت کر دیا تھا۔ وہ ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ زنیشا نے روتے ہوئے اس کمرے کو دیکھا جہاں ایک چارپائی بچھی تھی، جس پر گرم بستر بھی بچھا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی فرنیچر کچھ نہ تھا۔ وہ خود ہی بے حال سی ہوتی اس چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سامنے ہی زمین پر بیٹھتے اپنی قمیض سے سگریٹ لائٹر نکالتے سگریٹ جلاتے لبوں میں دبا گیا تھا۔ زنیشا نے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ آج سے میں تمہارا نہیں رہا زنیشا، میرے بابا جان کو گالی دی، ان پر ہاتھ اٹھایا، وہ زخمی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ خاموش رہی، اب کچھ بھی کہتی بے معنی رہتا۔ سامنے بیٹھا مرد صرف بیٹا تھا۔ ارے مجھے گالی دے دیتی، مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتی۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ زنیشا شاہ لرزتے ہوئے چارپائی پر گرتے تکیے میں منہ چھپا گئی۔ وہ سچ میں یتیم ہو چکی تھی، تبھی تو اسے آج خوف آ رہا تھا۔
ورنہ زنیشا شاہ نے کب کسی سے خوف کھایا تھا؟ دل کر رہا ہے خود کو گولی مار دوں، جو گولی بابا جان خود کو مار رہے تھے، وہ میں خود کو مار دوں، کہاں میری محبت میں کمی رہی؟ وہ چیخ رہا تھا، وہ تکیے میں منہ چھپائے لرزتی رہی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، زنیشا شاہ بھی جلدی سے چارپائی سے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے نیو یارک لے چلو، وہ اس کی طرف بڑھتے التجا کرنے لگی۔ تاکہ تم میرے بچے کو مار دو؟ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ اس وقت اعتبار، محبت، سب کچھ اس کے دل میں اس عورت کے لیے منقود ہو چکے تھے۔ کیسے؟ کیسے؟ کن باتوں پر اعتبار کر رہے ہو؟ پریگننسی کوئی بیماری نہیں ہے، لاکھوں عورتیں سفر کرتی ہیں۔ وہ اس کا گریبان جکڑ گئی تھی۔ اگر ہمارا بچے کو نقصان ہو گیا تو؟ وہ اس کے سوال پر اپنے رحم پیٹ پر ہاتھ رکھتے رونے لگی تھی۔ یہ بچہ اس کے پاؤں کی بیڑیاں بنے گا، وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ اسے بہت پہلے ہی سے مار دینا چاہیے تھا۔ وہ متوحش ہوئی، اپنے ہوش کھونے لگی۔ یہاں رہو گی تب بھی تمہارے بچے کو مار ڈالوں گی۔ وہ پیچھے کو ہوتے اپنے پیٹ پر مکے مارنے لگے۔ ذرا خانزادہ سے خون میں شرارے دوڑے تھے۔ زنیشا، وہ گرجتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، وہ سہمتے ہوئے دیوار میں سمائے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیے ہوئے تھا۔ وہ مٹھی دبوچے پہلو میں گرا گیا۔ زنیشا کے گرد اپنے ہاتھ رکھے، ایسا ویسا کچھ بھی کیا میں تمہیں باقی 2 طلاقیں بھی دے دوں گا، اور بچہ پیدا کر کے ہی تم یہاں سے جا سکو گی۔ زنیشا کو وہ گرجتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، وہ سہمتے ہوئے دیوار میں سمائی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیے ہوئے تھا۔ وہ مٹھی دبوچے پہلو میں گرا گیا۔ زنیشا کے گرد اپنے ہاتھ رکھے، ایسا ویسا کچھ بھی کیا میں تمہیں باقی 2 طلاقیں بھی دے دوں گا، اور بچہ پیدا کر کے تم یہاں سے جا سکو گی۔ وہ گرایا۔ مت احساس دلاؤ، میں یتیم ہو چکی ہوں، میرا کوئی نہیں رہا۔ آنسو بہتے گال جلانے لگے۔ تم نے جو آج کیا کبھی نہیں بھولوں گا۔ میرے بابا پر ہاتھ اٹھایا تم نے، تمہیں شرم بھی ہے؟ کچھ تم نے جو کیا ہے وہ حلق کے بل گرجا تھا، ایک دن پچھتاؤ گے۔ انگلی اٹھا کر اسے لرزتے ہوئے اسے وارن کرنے لگی۔ آنکھیں ابھی سے رو رو کر دکھنے لگی تھی۔ تم بھی پچھتاؤ گی، تم نے مجھے برباد کیا۔ وہ پیچھے کی طرف ایک قدم بڑھاتے دروازے کی طرف بڑھا۔ تیار ہو جاؤ، ہم ہسپتال چلیں گے۔ اگر ڈاکٹر نے کہا تم سفر کر سکتی ہو، میں تمہیں خود کیلیفورنیا لے کر جاؤں گا۔ مگر، وہ پلٹے بغیر بولا۔ مگر؟ وہ اس کی طرف بڑھتے بڑھتے رکی۔ اگر ڈاکٹر نے اجازت نہ دی تم اس حویلی سے 9 ماہ تک قدم نہیں نکال سکو گی۔ وہ سور پھونکتے چلا گیا تھا۔ زنیشا دیوار کے ساتھ لگتے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زندگی نے اسے کبھی کچھ نہ دیا تھا، اسے یقین تھا وہ ارشمان شاہ کا آخری دیدار نہ کر سکے گی۔ ڈیڈ ڈیڈ دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولز کے نیم سے، اس کو جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔